ویلکم بیک ناظرین. بات کر رہے تھے کراچی کی صورتحال پر. لیاقت اسکانی پیپلز پارٹی کی جانب سے ایم پی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے. لیاقت صاحب 14 سال اور کراچی کے اندر پھر اب یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے دوسری سیاسی جماعتوں کی جانب سے کہ بھئی سیوریج لائن کا انفراسٹرکچر کا نظام بہتر ہونا چاہیے, ری انسٹال ہونا چاہیے. کیوں نہیں کیا جا رہا اب تک؟ ہلو جی لیاقت صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے. جی ایم کیو ایم یہ مطالبہ کرتی ہے کہ شہر میں فوری طور پر سیوریج لائن کا نیا انفراسٹرکچر جو ہے وہ انسٹال کیا جائے. کیوں نہیں کیا جا رہا؟ پریشانی کہاں پر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی, میں یہی کہہ رہا تھا کہ پچھلی جو کراچی کے میئر بنے ہیں, جو بھی میئر تھے ٹرن اوور میں, جو سندھ گورنمنٹ ان کو فنڈ جاری کرتی تھی. ایسا نہیں ہے کہ سندھ گورنمنٹ ان کو فنڈ نہیں دیتی تھی. وہ ڈی ایم سیز میں جو ان کے چیئرمین تھے ڈسٹرکٹ کے یا ٹاؤن ناظم تھے, ان کو بھی فنڈ جاری ہوتا تھا. اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ فنڈز اپنے حساب سے جاری کیے ہیں جو ان کے بنتے تھے. تو اس کے باوجود کراچی کا انہوں نے یہ حال کر دیا. ابھی صاحب کو بات کر رہے تھے, جن پتہ نہ کون لائن پر تھے, مصطفیٰ کمال صاحب کی اتنی تعریفیں کر رہے تھے. تو انہی دوروں میں ہوا ہے, مصطفیٰ کمال کی دور میں کراچی میں جو قبضے ہوئے ہیں وہ نالوں پر, جو مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئے ہیں. کراچی کے جو گراؤنڈ پر قبضے ہوئے ہیں, پلے گراؤنڈ پر جو قبضے ہوئے ہیں, وہ مصطفیٰ کمال کے دور میں ہوئے ہیں. تو وہ قبضے ختم کرا دیں. جی ہلو, وہ قبضے ختم کرائیں, انکروچمنٹ جو نالوں پر ہے وہ ختم کرائیں. سپریم کورٹ کے بھی تو احکامات تھے نا یہ. دیکھیں اب آپ کو معلوم ہے کہ ابھی غریب لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, اور کوئی کسی کو بھی آپ جا کر وہ کرتے ہیں, نوٹسز دیتے ہیں, وہ کورٹ سے اسٹے آ کر بیٹھ جاتا ہے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. انہوں نے پورے کراچی کا نقشہ چینج کیا. پورا کراچی کو انہوں نے جو ہمارا جو ترقی یافتہ شہر تھا اس کو جس طرح انہوں نے کیا وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح قبضوں کا کر دیا, اور پلے گراؤنڈ ہمارے ختم کر دیے, اور نالوں پر انکروچمنٹ انہوں نے کروایا, اور لیزیں دی, اور بہت سی چیزیں. چلیں تھوڑا سا توقف رکھیے گا. آپ کے سیاسی رفیق نے جوائن کیا ہے, ایم کیو ایم کی جانب سے ساجد احمد ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ساجد صاحب, ایک تو آپ ان کے دوست بھی ہیں, اتحادی بھی ہیں, اور پھر طنز کے نشتر بھی برسا رہے ہیں. یہ زیادتی نہیں ہے کہ خواجہ اظہار صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھائی 5واں بدترین شہر ہو چکا ہے, یہ کوئی کارکردگی نہیں ہے؟ جب اتنی بدترین کارکردگی تھی پھر ساتھی کیوں بنے ان کے؟ ہلو ساجد صاحب آواز آ رہی ہے؟ آواز کٹ رہی ہے, آواز کٹ کے آ رہی ہے, ٹائم کٹ رہی ہے. دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں میں کہ اتنی بدترین صورتحال ہے کراچی کے اندر, پھر بھی آپ لوگوں نے سندھ حکومت کا ساتھ دینا ہے, پھر بھی پیپلز پارٹی کا ساتھ دینا, وجہ کیا ہے؟ کراچی کے عوام سے ووٹ نہیں مانگنا؟ السلام علیکم. اچھا دیکھیں, ایک تو اگر اس 35, 36, 40 سال میں جب سے ایم کیو وجود میں آئی ہے, کراچی میں جتنا بھی اس وقت پانی ہے, جو سیوریج کا سسٹم ہے, جو انڈر پاسز بریجز, وہ صرف ایم کیو ایم کے دیے ہیں, باقی اور لوگوں نے تو باتیں بنائی ہیں خالی نا. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں پاکستان کے اندر اس وقت. ہم لاسٹ ٹائم عمران خان کے پی ٹی آئی کے ساتھ تھے, ہم پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں نے جب ان سے بے وفائی کی تو ہم کہاں کھڑے تھے, آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. اس کے بعد ہم نے وفاق سے معاہدہ کیا, اس پہ تمام پولیٹیکل جماعت کے جتنے سربراہ ہیں پاکستان کے, ان سب نے اس معاہدے پہ سگنیچر ہی ہیں, سب کے دستخط اس میں موجود ہیں. اور اس میں ہم نے کچھ نہیں مانگا. ہم نے جو کچھ بھی مانگا تھا وہ اس شہر کے لیے, اربن کے لیے, اور یہاں کی تعمیر کے حوالے سے بات چیت ہوئی تھی. اچھا اس کے علاوہ دیکھیں, اب گزشتہ دنوں جو کراچی میں بارشیں ہوئی ہیں, ایم کیو ایم بہت پہلے سے کہتی چلی آ رہی تھی کہ دیکھیں بارش سے پہلے چھتری کا انتظام کریں, انتظامات ہونے چاہیے تھے یہاں پر. آپ کو یاد ہوگا کہ ایم کیو ایم نے K4 کا, اس کے بعد S3 کا منصوبہ متعارف کروایا تھا. S3 کراچی کا سیوریج کا ماسٹر پلان ہے, ٹھیک ہے نا, جو کہ ہم نے اس زمانے میں وفاق کو دیا تھا. 50% وفاق کو, 50% سندھ گورنمنٹ کو پیسہ دینا تھا, لیکن وفاق نے پھر اپنا انپٹ اس پر ڈالا, لیکن سندھ گورنمنٹ نے اپنا کوئی انپٹ اس کے اندر نہیں ڈالا. اچھا یہی وجہ ہے کہ سندھ جو پاکستان پیپلز پارٹی کی توجہ, جو ہماری شکایت, شروع سے ہم ان کے ساتھ اتحادی رہے, شروع سے آج سے نہیں, پہلے بھی ان کا اتحادی بنے, ان سے اتحاد ٹوٹا. ان میں ان کی سب سے بڑی خامی خرابی یہ ہے کہ وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں. یہ چلیں ابھی بھی وعدہ وفا نہیں کر رہے ہیں تو الگ ہو جائیں پھر ان سے. ہمارا معاہدہ دیکھیں, جو معاہدہ ہے وہ بیسیکلی شباش جو وفاقی گورنمنٹ اس سے, اور اس کے بعد سندھ گورنمنٹ سے. زرداری صاحب کی بات پر ہم نے یقین کیا تھا, اعتماد کیا تھا.
آج سے پہلے میرے خیال میں ان کو یاد ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کو جب 18ویں ترمیم پورے پاکستان میں لائی گئی تھی تو اس وقت بھی ہم نے ان کا ساتھ دیا تھا. اس وقت ساتھ دینے کا ریزن مقصد یہ تھا کہ جو وفاق ہے وہ چھوٹے صوبوں کو اختیارات نہیں دیتا, فنڈنگ نہیں کرتا. ہم نے 18ویں ترمیم اس وجہ سے 18ویں ترمیم میں پاکستان پیپلز پارٹی کو زمانے میں ساتھ دیا. ساتھ دینے کا مقصد یہ تھا کہ یقیناً چھوٹے صوبوں کو جب NFC وارڈ کی مدد میں فنڈنگ, چھوٹے صوبے اپنے اربن کے اندر, ڈسٹرکٹ کے اندر, رورل اربن دونوں میں لگائیں گے پیسہ نا. لیکن جب 28 ترمیم کے بعد ہم نے دیکھا کہ پھر وہ زبان کیا کہتے ہیں اپنا زبان کا فاصلہ رکھنا اور وعدے کو پورا نہ کرنا, کہ فنڈ تو آ رہے ہیں ٹھیک ٹھاک وفاق سے 28 ترمیم کی مد میں, NFC وارڈ کی مد میں, لیکن اربن میں اس کا کوئی پیسے نہیں لگ رہا. اچھا, سابق میئر کراچی وسیم اختر پریس کانفرنس کرتے نظر آئے, شکوے شکایتیں کرتے نظر آئے. ایک بار پھر اگر MQM کا میئر آ جاتا ہے تو فائدہ کیا پھر؟ پچھلی دفعہ بھی MQM کچھ نہیں کر سکی تھی 4 سالوں میں. میری ذاتی رائے یہ ہے, میری ذاتی اپنی رائے, پارٹی رائے آپ اس کو نہیں کہہ سکتے, کیونکہ بہت مرتبہ, کافی مرتبہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی سے معاہدہ کیا, بار بار ٹوٹا. ابھی اس دفعہ انہوں نے 3 اضلاع بنائے ہیں. پھر کراچی میں ڈیلیمیٹیشن ایسی یوسیوں کی ہے کہ اگر جہاں پر ایک یوسی تھی ان 3 یوسیوں کو ایک جگہ کر ایک یوسی بنائی ہے. یعنی ایک یوسی کا جو محل وقوع اتنا بڑھا دیا ہے کہ 3 یوسیاں اس سے پہلے 2-3 یوسیاں ضم کر کے یوسی بنا دی تاکہ چیئرمین نے ان کا میئر سمجھ سکے. میری ذاتی اب رائے یہ ہے کہ دیکھیں جنگ کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کوئی طریقہ نہیں ہے کہ روڈ پر آئیں, بندوق ہاتھ میں ہو اور بس جو ہو پھر کریں. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے, کیونکہ زبان سے یہ جو جتنے معاہدے ہو چکے ہیں ایسے معاہدوں میں لعنت ہو کہ جس پر امپلیمنٹیشن نہ ہو. چلیں تھوڑا سا توقف رکھیے گا. لیاقت اسقانی صاحب آپ کے اتحادی ہیں, آپ کے رفیق ہیں, آپ کے ساتھ اس وقت اتحاد میں کھڑے ہوئے ہیں. CM صاحب یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بھائی کچھ نہ کچھ تو بولیں گے, الیکشن میں جانا ہے. یہ کیسی دوستی ہے؟ دیکھیں جی, ان کا قصور نہیں ہے ابھی, یہ ان کو عوام کے پاس جانا ہے. الیکشن میں ان کے پاس بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور ہم نے جو وعدے کیے ہیں سندھ گورنمنٹ نے کیے ہیں ان کے ساتھ, یا ہماری قیادت آصف علی زرداری صاحب نے جو وعدے کیے ہیں, آصف علی زرداری صاحب جو جس سے وعدہ کرتے ہیں وہ پورا ہی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کبھی سنا کب پورا کریں گے؟ کسی وعدے سے وہ پورا پیچھے ہٹیں. جو چیزیں ابھی ان کی طرف جو بلیک میلنگ کا سلسلہ ہے اس طرح نہیں, بلیک میلنگ تو نہیں تھی نا, وفاق کے ساتھ بھی ایک معاہدہ ہوا تھا, پھر آپ کے چیئرمین سابق چیئرمین دونوں ملاقات کرتے نظر آئے تھے, تحفظات دور کرتے نظر آتے. بلیک میلنگ کہاں سے ہو گئی؟ دیکھیں جی, لیڈرشپ کی ملاقاتیں اس کے بعد ہوئی ہیں, کافی مرتبہ ڈسکس ہوا ہے, CM صاحب کے ساتھ میٹنگیں ہوئی تفصیل سے. تو یہ بات چیت کا سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اس کو سارا وہ کر دیا. جو انہوں نے چیزیں کہی ہیں ہم نے جو مانی ہیں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ان کو تھوڑا صبر کرنا چاہیے. ابھی بجٹ کا چل رہا ہے, اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی ہے وہ سب عوام کے سامنے بھی وہ معاہدے انہوں نے رکھیں. ٹھیک ہے, تو یہ بڑے خوش تھے معاہدہ کر کے کہ کبھی بھی کسی نے اتنا نہیں منوایا جتنا انہوں نے منوایا, جو جس طرح موجود. ٹھیک ہے, تھوڑا سا توقف رکھیے گا. ساجد صاحب, آپ لوگوں نے کیا بلیک میل کر کے منوایا تھا, تحفظات دور کروائے تھے؟ کون سے تحفظات بلیک میل کے ذریعے کروائے؟ کون تحفظات, کیا تحفظات تھے؟ بلیک میل کب کیا؟ میرے خیال میں اگر MQM موجودہ لوگوں کے ساتھ, سیاسی جماعت کے ساتھ نہیں ملتی تو ان کا اچھا خان بھی حکومت نہیں گرا سکتا تھا, عمران خان کی. اور MQM نے ساتھ دیا وہ اس لیے کہ پبلک کی بھی رائے یہی تھی کہ جو پریویس گورنمنٹ تھی اتنی بد نظامی تھی, مہنگائی, اور پھر کراچی کے معاملات کا حل نہ ہونا, اصل مسئلہ یہ تھا. پھر جس پروگرام میں جائیں ٹی وی اینکر کا بھی یہ کوشچن کہ آپ اس گورنمنٹ کو چھوڑ کے نہیں دیتے, کیا مل رہا ہے, کس طرح جائیں گے آپ پبلک کے اندر, صحیح نا. یہ انہی سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے MQM نے ساتھ دیا. ورنہ انہوں نے, میں لکھ کر دے رہا ہوں کہ ان کا اچھا خان بھی اس گورنمنٹ کو, پریویس گورنمنٹ کو ہٹا نہیں سکتا تھا اگر ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے. اور آج بھی اگر ہم نیچے سے سیڑھی کے نیچے سے زمین کھینچ دیں تو منہ کے بل سب گریں گے. میرے خیال میں اس چیز کا ان کو پاس رکھنا چاہیے. اور زبان سے انسان کی پہچان ہوتی ہے. ہم نے بار بار ان لوگوں کی باتوں پر یقین کیا. آپ دیکھیں نا, 45 ڈپٹی کمشنر ہیں, ایک بھی کراچی کا نہیں اس میں اردو بولنے والا. اس کے علاوہ آپ چلے جائیں تھانوں کے اندر, آپ چلے جائیں مختلف محکموں کے اندر, تو کیا کراچی کے لوگ صرف ووٹ دے کر ایوان صدر تک, وزیر اعظم ہاؤس تک یا CM ہاؤس تک پہنچانے کے لیے لوگ رہ گئے؟ کیا ان کا کوئی رائٹ نہیں ہے کہ ذرا سی بارش ہو پورا کراچی جلتھل ہو جائے؟ جو شہر پورے پاکستان کو پال رہا ہو, جو شہر پورے پاکستان کو کھلا رہا ہو پلا رہا ہو, وہ شہر کو یتیموں کی طرح چھوڑ دو
اور پھر بعد میں صرف لفاظیاں باتیں کہ ہم نے وزٹ کیا، ہم آئے، ہم وزٹ کر کے گئے، میں تو تھا یہاں پر، میں اپنے گاؤں نہیں گیا تھا، میں تو گاؤں سے آ گیا تھا، مطلب اس قسم کی باتیں کرنا. تو میرے خیال میں یہاں اس شہر کا درد یہاں کے مقامی لوگوں کو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ کا کام یہ کہ آپ اختیار دیں. بس یار آپ کو احسان نہیں کرے کراچی کو پیسہ دے کر، کراچی کا پیسہ ہے یہ جو وفاق صوبوں کو دے رہا ہے. آپ اربن میں آدھا لگائیں، آدھا رورل میں لگائیں. ہم تو نہیں بول رہے کہ رورل میں نہ لگائیں، ہم یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ رورل والوں کو جابیں نہ دیں، گاؤں دیہاتوں کو لوگوں کو سب کو دیں. تو برابری تو رکھیں. آپ یہ تو نہ کریں کہ 100% کسی اور ٹھیک ہے. لیاقت قانی صاحب، ساجد صاحب کہہ رہے ہیں کہ آج بھی اگر ہم پیچھے ہٹ جائیں، زمین کھینچ لیں نیچے سے، تو یہ منہ کے بل گر جائیں گے. بھائی یہ کہاں سے پیچھے ہٹیں گے؟ وزارت کے مزے لے رہے ہیں، وفاق میں ان کی منسٹریاں ہیں، یہ کہاں سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. ہمیشہ ایم کی یہ کمزوری رہی ہے کہ حکومت میں اس کو رہنا ہے، حکومت سے کبھی باہر نہیں بیٹھی، اور یہ خود سیڑھی نکالو تو خود نیچے گر جائیں گے. یہ ابھی ان کی وہ پوزیشن نہیں رہی جو ماضی میں تھی. ابھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں ڈپٹی کمشنر کوئی اردو بولنے والا نہیں ہے، تعصب کی باتیں نہ کریں. اور کراچی سندھ کا حصہ ہے، اور سندھ میں مطلب بیشتر علاقوں میں ایسا ہے کہ ہم بولیں کہ سندھ میں سارے ایم این اے ایم پی ایس ہندی ہوں، یہ بھی ہم نہیں کہتے. جس کا جو حق بنتا ہے، جو جہاں سے جیتتا ہے وہ جیتے. ابھی اس طرح کی تعصب پرستی پر بات کرتے ہیں جب ٹھیک ہے ساجد صاحب، وہ اربن اور رورل کا فرق عوام کو دلاتے ہیں. ابھی بھی ان کو میں بتا دوں، صرف بلدیاتی الیکشن کا مسئلہ ہے ان کا. بلدیات کے الیکشن کے بعد ان کے پاس کوئی بات نہیں ہوگی. ابھی یہ پبلک میں جا رہے ہیں تو لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کر دیا ہے. ہر جگہ پر ان کو انکاری ہو رہا ہے، تو ان کے ووٹرز ان سے خفا ہیں، ان کے لوگ ان سے خفا ہیں. تو اس کا سارا ملبہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی. ٹھیک ہے ساجد صاحب، یہ تو آپ کے سوال کے اوپر ایک اور سوال آ گیا ہے کہ اگر یہ آپ سیڑھی ہٹاتے تو خود ہی گر جائیں گے. منسٹریاں ہیں، بیرسٹریاں ہیں، سینیٹرشپ ہے. نہیں، مثال کے طور پر اگر مستقبل میں ہمیں ووٹ نہیں ملتا ہے نا، تو ان کو بھی لوگوں نے آئینہ دکھانا ہے، کراچی کے لوگوں نے. تو کراچی کے لوگ ہم سے اس لیے ناراض ہیں کہ ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ساتھ کیوں دیا، ہم نے اس گورنمنٹ کا ساتھ کیوں دیا. ان کے لیے ہم برائی لیں اور پھر یہ باتیں بنائیں، ٹھیک ہے نا. پھر دوسری بات یہ کہ کراچی کے بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ. کراچی میں لوگوں کے اندر بہت زیادہ احساس محرومی ہے، بہت زیادہ، بہت خاموشی ہے. اس احساس محرومی کا استعمال کیا ایم کیو ایم کر سکی؟ اور جو خاموشی ہے نا، وہ تباہی کا پیش خیمہ ہے مستقبل کے اندر. NA 249 کے اندر وہ احساس محرومی نظر آئی. NA 249 کے اندر 240 کے اندر بلدیہ میں ہاں احساس محرومی نظر آئی. لوگوں میں ریجیکٹ کر دیا ایم کیو ایم کو. نہیں، بلدیہ کے اندر ڈیلیمیٹیشن ایسی ہوئی تھی، حلقہ بندی ایسا آپ کو یاد ہوگا. آج سے پہلے چیف جسٹس تھے صاحب کا، انہوں نے کہا تھا کہ کراچی کے اندر ایسی ڈیلیمیٹیشن کی جائے، حلقہ بندی کی جائے کہ کسی. چلیں بہرحال بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا. میرے پاس وقت انتہائی کم رہ چکا ہے. ساجد صاحب آپ کا بھی، لیاقت قانی صاحب آپ کا بھی. دونوں سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پر طنز کے نشتر برساتی ہیں اور برساتی رہیں گی. حل کسی کے پاس نہیں ہے. پی ایس پی کہتی ہے کہ ہم نے مصطفیٰ کمال کے دور میں ڈیلیور کر کے دکھایا، اس کو کاؤنٹر کر دیا ایم کیو ایم کہ ہماری سیاسی جماعت کا ہولڈ تھا اس وجہ سے. لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جنرل مشرف صاحب نے اربوں روپے دیے، اس کے بعد جا کر کراچی شہر کی صورتحال بدلی ہے. سندھ حکومت کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. 14 سال کیا کیا؟ انفراسٹرکچر تبدیل نہیں کر سکے، نئی لائنز نہیں ڈال سکے، بوسیدہ لائنز کو نکال نہیں سکے، پانی کا مسئلہ حل نہیں کر سکے. جماعت اسلامی بیٹھ کر تماشا دیکھتی ہے. نعمت اللہ خان صاحب کے وہی میڈل دکھاتی ہے کہ ہم یہ کرتے تھے. اگر کرتے رہے تو عوام نے کیوں نہیں آپ کو سپورٹ کیا؟ یہ تمام چیزیں ہیں. اب دیکھنا ہے کہ عوام کس کو ووٹ دیتی ہے بلدیاتی الیکشنز کے اندر. اگر ووٹ دیا بھی جاتا ہے تو یہاں پر ایک بڑا گیم کیا جاتا ہے، گیم چلایا جاتا ہے کہ جو دوسری سیاسی جماعتوں کے پینل کے اوپر کونسلرز بنتے ہیں، ان کو پھر ہم یہ بھی دیکھتے آئے ہیں کہ بعد میں وہ بڑی سیاسی جماعت کو جوائن کر لیتے ہیں جس کی حکومت ہوتی ہے سندھ میں، اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت کوئی کام کرتی نظر نہیں آتی ہے. بہرحال پروگرام کا ختم ہو. اللہ حافظ.